بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پاک خاتون کے پاس اللہ کا فرشتہ آیا اور بولا کہ اے پاک خاتون، میں ایک بیٹے کی خوشخبری سنانے آیا ہوں جو بہت نیک ہوگا۔ تو خاتون نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے بھلا، جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ تو فرشتے نے کہا کہ ایسا کرنا تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے۔ جو اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا وہ کون تھا، اور اس لڑکے کا کیا نام تھا، اور اس نے بڑے ہو کر کیا کام کیا؟ ان سب سوالات کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے۔ تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو پیارے دوستو، حضرت بی بی مریم کے والد کا نام حضرت عمران اور آپ کی والدہ کا نام حنہ تھا۔ حضرت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں تھے، اور ان کی اہلیہ حنہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہی تھی۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے عابد و زاہد تھے، اور مسجد اقصیٰ کی امامت بھی لوگوں نے آپ کے ہی سپرد کی ہوئی تھی۔ حضرت حنہ کے ہاں چونکہ کوئی اولاد نہ تھی، ایک روز آپ ایک درخت کے پاس بیٹھی تھی تو وہاں آپ نے ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچوں کو دانہ دنکا کھلا رہی تھی۔ تو حضرت حنہ کا دل بھر آیا اور انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی دعا فوراً قبول فرمائی۔ حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ نے منت مانی کہ بیٹا ہوا تو وہ اس کو بیت المقدس کی نظر کر دے گی۔ بنی اسرائیل میں یہ رواج عام تھا کہ جو لڑکا بیت المقدس کی نظر کر دیا جاتا تھا وہ نہ شادی کرتا، نہ دنیاوی مشاغل میں حصے دار بنتا، وہ اللہ کی عبادت میں ہی مشغول رہتا اور اللہ تعالیٰ کی ہی بندگی میں ساری زندگی بسر کرتا۔ لہٰذا حضرت حنہ نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی دعا کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں بیٹی پیدا فرمائی۔ حضرت حنہ نے لڑکی کا نام حضرت مریم رکھا، جس کے معنی ان کی زبان میں خادمہ کے ہیں، کیونکہ آپ مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھی، اس لیے آپ کا نام بھی انہوں نے ایسے ہی موزوں رکھا۔ حضرت مریم کی ولادت سے قبل ہی حضرت حنہ کے شوہر حضرت عمران علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ حضرت حنہ نے آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور بیت المقدس میں حضرت زکریا کی کفالت میں دے دیا۔ حضرت زکریا کی بیوی اور حضرت حنہ آپس میں دونوں سگی بہنیں تھیں، لہٰذا حضرت مریم کی پرورش ان کی خالہ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت مریم دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ تیزی سے بڑھی۔ جب آپ تھوڑا بڑی ہوئی تو بیت المقدس آپ کے لیے ایک کمرہ مختص کر دیا گیا، جہاں حضرت زکریا کے علاوہ اور کوئی بھی آ جا نہیں سکتا تھا، اور وہ بھی صرف اس لیے جا سکتے تھے کہ وہ آپ کے رشتے میں خالو تھے۔ آپ دن رات عبادت میں مشغول ہوتی۔ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے پاس آتے تو دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ آپ کے پاس تازہ اور بے موسمی پھل اور کھانا پڑا ہے۔ تو آپ علیہ السلام حضرت مریم سے جب پوچھتے تو وہ فرماتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ سورۃ آل عمران میں ارشاد ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ نے چن لیا تمہیں اور گناہوں سے پاک کر دیا ہے اور پسند کیا ہے تمہیں سارے جہاں کی عورتوں سے۔ اے مریم، خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہو اور اپنے رب کی سجدہ و رکوع میں مصروف رہو۔ حضرت بی بی مریم دن رات عبادت میں مشغول رہتی، اور بنی اسرائیل میں یہ بات عام ہوگی کہ بی بی مریم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت مصروف رہتی اور وہ اللہ تعالیٰ کی پاک اور نیک بندی ہیں، تو لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے اور آپ کو ہمیشہ عزت کی ہی نگاہ سے دیکھتے۔ پھر وہ وقت آ گیا جب جبرائیل علیہ السلام بی بی مریم کے حجرے میں تشریف لائے، تو حضرت مریم ایک غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر بڑا پریشان ہوئی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ڈریں نہیں، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ آپ کو ایک خوبصورت اور نیک بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ تو بی بی مریم کہنے لگی کہ یہ کیسے ممکن ہے، جبکہ مجھے تو آج تک کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے رب کے لیے بہت آسان ہے، وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔
اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ پر پھونک مار دی، جس سے آپ کا حمل ٹھہر گیا۔ جب آپ علیہ السلام کا حمل ٹھہر گیا تو یہ بات لوگوں میں بڑی تیزی سے پھیل گئی کہ حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی۔ اس لیے بہت سارے لوگوں نے حضرت زکریا کے گھر آنا جانا چھوڑ دیا اور آپ پر الزام و بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم بیت المقدس سے نکل گئی اور دور ایک مقام پر جا کر رہنے لگی۔ اب وہاں پر تنہا رہا کرتی تھی۔ ایک دن آپ کو درد شروع ہو گیا تو آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئی۔ جب آپ اس کے پاس بیٹھی تو وہ خشک تھا، لیکن جیسے ہی آپ نے اس کو ہلانا شروع کیا وہ سرسبز ہو کر پھل دینے لگا۔ تو معزز ناظرین، حضرت مریم درد سے بے چین تھی اور بدنامی کے ڈر سے واپس بھی نہیں جا سکتی تھی، تو گھبرا کر بولی، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہوئی کہانی بن جاتی۔ اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے قدموں کے نیچے سے ایک نہر جاری کر دی۔ اسی عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اب آپ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئیں۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دے کر غضبناک ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے مبارک 13 سال ہوئی تو بیت المقدس حضرت مریم ان کو لے کر واپس لوٹ آئی۔ روایتوں میں ہے کہ آپ کی تاریخ وفات 33 عیسوی اور آپ کی عمر 51 سال ہے۔ اسلام کے علاوہ کیتھولک اور ایتھڈولک عیسائی بھی حضرت مریم کو نہایت عقیدت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آپ وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن مجید میں درج ہے، اور آپ کے نام سے قرآن مجید میں ایک سورت بھی ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر بائبل کے پرانے عہد نامے میں بھی موجود ہے۔